أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ترجمہ: یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کیا گیا، تحریر کیا گیا، علیکم تم پر، القصاص قصاص، فی القتل مقتولوں کے بارے میں، الحر آزاد، بالحر آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی اور عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ پس جس کو معاف کر دیا گیا، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ حصہ، فاتباع بالمعروف پس پیچھا کرے اچھے طریق سے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان اور اس کو ادا کرے عمدگی کے ساتھ، ذَلِكَ تخفیف من ربکم یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ اور مہربانی ہے، فمن اعتدى پس جس نے تجاوز کیا، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ عذاب علیم پس اس کے واسطے عذاب ہے دردناک، ولکم اور تمہارے واسطے، فی القصاص قصاص میں، حیات یا اولی الالباب زندگی ہے اے عقل مندو، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، کتب علیکم لکھی گئی تم پر، اذا حضر جس وقت حاضر ہو، احدکم تم میں سے کسی پر، الموت موت، ان ترک خیرا اگر چھوڑا اس نے مال، الوصیت وصیت لکھی گئی، للوالدین ماں باپ کے واسطے وصیت کرے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف اچھے طریقے سے، حقا علی المتقین یہ حق ہے متقیوں کے لیے، فمن بدلہ پس جس نے بدل دیا اس وصیت کو، بعدما سمعہ بعد اس کے کہ اس نے اس کو سن لیا تھا، فإنما پس پختہ بات ہے، اسمہ اس کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جو اس کو بدلتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، فمن خافا پس جس نے خوف کیا، من موصن وصیت کرنے والے سے، جنفن کجروی کا، او اسمن یا گناہ کا، فاصلح بینہم پس اس نے اصلاح ان کے درمیان، فلا اسم علیہ پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ قصاص اور دیت کے حکام، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دو حکم بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک حکم باقی ہے اور دوسرا منسوخ ہے۔ جو حکم باقی ہے وہ ہے قتل کے متعلق، اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو دیدہ دانستہ قتل کر دے تو مقتول کے وارثوں کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کرنے کا حق دیا ہے، اور یہ حق وارثوں کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آج کل عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ساری عدالتیں سزا کو بحال رکھیں تو پھر صدر کے پاس رحم کی اپیل ہوتی ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے، یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، صدر کو معافی کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر دیت لینا چاہیں یا مالی بدلہ تو اس کو بھی اس کی اجازت ہے، اور دیت کا مسئلہ 5ویں پارے میں مذکور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے دور میں 100 اونٹ دیت ہوتی تھی، اور اگر دینار کی شکل میں ادا کرتے تو 1000 دینار تھا۔ اس وقت 100 اونٹ کی قیمت تھی،
یہ اس وقت 100 اونٹ کی قیمت تھی، اور اگر چاندی کی شکل میں ادا کرتے تو 10,000 درہم، آج سے تقریباً 5 سال پہلے، یعنی آج سمجھ لیں تقریباً 50 سال پہلے پاکستان کی حکومت نے یا انڈیا کی حکومت نے 1000 دینار کی قیمت لگائی تو تقریباً 1,75,000 روپے آج سے 50 سال پہلے، اور اگر اس پر بھی راضی نہ ہو تو پھر قصاص ہے، قصاص کے بدلے قتل، یعنی قتل کے بدلے قتل۔ تو یہ دیدہ دانستہ قتل کے 3 حکم ہیں، اور یہ تینوں قرآن پاک میں موجود ہے، اور خطا قتل ہو تو اس میں قصاص نہیں ہے، صرف دیت ہے، بندوں کو دیت دینا پڑے گی، اور رب تعالیٰ کا حق جو ضائع کیا ہے تو اس کے 2 ماہ روزے یا غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ اس کی تفصیل 5ویں پارے میں۔ آج کل عموماً جو بسوں یا ٹرکوں کے نیچے آتے ہیں، قتل خطا ہی کی صورت بنتی ہے، یہ قتل خطا ہی کی صورت بنتی ہے، کیونکہ کسی کو کسی کے ساتھ دشمنی تو ہوتی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، فرض کیا گیا تم پر قصاص، اور قصاص کا معنی ہے بدلہ۔ فی القتلہ، قتلہ قتیل کی جمع ہے، مقتولوں کے بارے میں ہے کہ جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے، والانثی بالانثی، اور عورت کے بدلے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی کمی اونچے خاندان کے آدمی کو قتل کر دیتا تھا، کوئی کتمی اونچے خاندان کے آدمی کو قتل کر دیتا تھا تو ایک کے بدلے 2 قتل کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے، جس نے قتل کیا ہے حر ہے تو حر کے بدلے 1 ہی آئے گا۔ اسی طرح بعض خاندان ایسے تھے کہ اگر ان کے غلاموں کو قتل کیا جاتا تو کہتے تھے اگرچہ ہمارا غلام ہے مگر ہماری ذات تو اونچی ہے، نہ اس واسطے ہم نے تمہارے 2 غلام قتل کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 کا حق نہیں ہے، 1 غلام کے بدلے 1 غلام ہی قتل کیا جائے۔ اسی طرح عورت کے بدلے عورت، یہاں بھی اس طرح کرتے تھے کہ چونکہ ہمارا خاندان بڑا اونچا ہے اور تمہاری عورت نے ہماری عورت کو قتل کیا ہے، لہذا ہم تمہاری 2 عورتیں قتل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی بالکل غلط ہے، تم بے قصور کو 7 قتل کر دو، 1 کی جگہ 2 قتل کرو۔ تم بے قصور کو 7 قتل کر دو، 1 کی جگہ 2 قتل کر دو۔ اب دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا نادانی کرتا ہے، باپ کو علم نہیں ہوتا، دوسرے بھائی کو علم بھی نہیں ہوتا، ہمارے بھائی نے کیا شرارت کی، تو اب اس بے گناہ کو قتل کرنے کا کیا معنی؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، پس پیچھے پڑنا ہے عمدگی کے ساتھ۔ مثال کے طور پر وارثوں نے کہا کہ ہم قصاص نہیں لینا چاہتے، ہمیں تو دیت دے دو، تو فرمایا کہ اگر معافی مل گئی تو قصاص سے پیچھے پڑنا ہے تو عمدگی کے ساتھ۔ یہ جو رقم تم نے لینی ہے تو لیتے وقت تم سختی نہ کرو، اور ادا کرنے والا واداء الیہ باحسان، وہ بھی عمدگی کے ساتھ ادا کرے، ٹال مٹول نہ کرے، وعدے کے مطابق ادا کر دے تاکہ بات آگے نہ بڑھے۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، ورحمت، اور تمہارے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، پس جس نے تجاوز کیا اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، پس اس کے واسطے عذاب ہوگا دردناک، اس واسطے کہ قاتل سے دیت بھی لے لی اور پھر اس کو قتل بھی کر دیا، یہ اس کی زیادتی ہے۔ یہ جس نے دیت اپنے ذمے لی ہے اور اس میں ان کو خوار کرتا ہے، دیت نہیں ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، دیت نہیں دیتا، ٹال مٹول کرتا ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ تو جو بھی زیادتی کرے گا فرمائے کہ اس کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے واسطے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم قتل سے بچو۔ اسلامی قوانین کے فوائد۔ اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ جس مقام پر جمعے کی نماز ہوگی ایسی بستی میں ایک قاضی جو قتل تک کے فیصلے کرے مقرر کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو دور دراز نہ جانا پڑے۔ نمبر 2، شریعت میں کسی عرضی نویس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اگر خود لکھ سکتا ہے تو سادے کاغذ پر لکھ کر جج کے سامنے چلا جائے، اور اگر لکھنا نہیں جانتا تو زبانی بیان کرے،
وکیل کی بھی ضرورت نہیں۔ اب عارضی نویس کے پاس جاؤ گے تو وہ کھال اتاریں گے، پھر تمہیں وکیل کرنا پڑے گا، بچی ہوئی چمڑی اتار لے گا، پھر کہیں جا کر جج کے پاس مقدمہ پیش ہوگا، تاریخوں پر تاریخیں پڑیں گی۔ کل اخبار میں تھا کہ ایک آدمی کو 11 سال ہو گئے ہیں، جیل میں پڑا ہوا ہے اور ابھی تک پیشی بھی نہیں ہوئی، تو اس کی زندگی تو وہیں ختم ہو گئی۔ یہ تو بعد میں معلوم ہوگا کہ مجرم ہے یا نہیں۔ تو اسلام میں نہ پکے کاغذ ہوں گے، نہ عارضی نویس کی تحریر ضروری ہوگی، نہ وکیل کی ضرورت ہوگی، خود بخود جج کے پاس پہنچے گا، وہ سنے گا، اگر اس نے گواہ پیش کر دیے، وہ مطمئن ہو گیا تو ابھی مقتول کی لاش نہیں اٹھے گی، قاتل کا سر اتار دیا جائے گا۔ تو اب جس آدمی کو معلوم ہو کہ میری گردن بھی اتاری جائے گی تو وہ قتل کا اقدام نہیں کرے گا۔ یہاں تو شیطان کی آنت سے لمبے مقدمے چلتے ہیں اور شوتیں چلتی رہتی ہے اور رشوتیں چلتی رہتی ہے، کھاتے رہتے ہیں، دن بڑھتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قصاص میں تمہارے واسطے زندگی ہے، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ سعودیہ میں بھی اس وقت مکمل اسلام نافذ نہیں ہے، اور اگر مکمل نافذ ہے تو وہ طالبان افغانستان کے علاقے میں ہے۔ اللہ کرے کہ وہ مزید کامیابی حاصل کرے، لیکن یورپ کی دنیا بدباطن لوگ ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے اسکول بند کر دیجیے، کبھی کہتے ہیں کہ کالج بند کر دیجیے، ان کو بدنام کرنے کا کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ تاہم سعودیہ میں یہ ہے کہ قصاص لیا جاتا ہے۔ دوسرا حکم ہے مرنے والے کا وارثوں کے لیے اپنے مال میں وصیت کرنا، اور یہ حکم پہلے تھا، اب منسوخ ہو گیا۔ اس وقت وراثت کے حکام نافذ نہیں ہوئے تھے۔ 4واں پارہ سورۃ النساء میں وراثت کے حکام ہے کہ مرنے والے کے باپ کا یہ حق ہے، کہ ماں کا یہ حق ہے، بیوی کا یہ حق ہے، بیٹے کا یہ حق ہے، اور یہ حکم پہلے کا ہے۔ اس وقت یہ حق نازل نہیں ہوئے تھے، پہلے تو یہ حکم تھا۔ فرمایا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر لکھا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، جس وقت تم میں سے کسی پر موت کا وقت آئے، ان ترک خیرا، خیر سے مراد مال ہے، یعنی اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو الوصیت، تو لکھی گئی ہے وصیت۔ اور وصیت کس کے حق میں کرنی ہے؟ فرمایا کہ للوالدین، میری ماں اس مال میں سے اتنا دے دینا، اور باپ کو اتنا دے دینا، والاقربین، اور جتنے شرعی وارث ہے، چچے کو اتنا دے دینا اور فلاں کو اتنا دے دینا۔ اور اب وراثت کا حکم نازل ہو چکا ہے، اور رب نے خود متعین کر دیا ہے بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ وصیت کے بعد حکام اور اب حکم یہ ہے کہ لا وصیت للوارثی، پہلے شرعی وارث کے حق میں آدمی وصیت کر سکتا تھا، اب وصیت نہیں کر سکتا۔ غیر وارث کو وصیت کر سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے پاس 3 لاکھ روپیہ ہے تو 3 لاکھ میں سے تیسرے حصے میں وصیت کر سکتا ہے وارثوں کی اجازت کے بغیر، کیونکہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ اپنے جائیداد میں سے تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے، چاہے وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ۔ باقی جو 2 حصے ہیں وہ وارثوں کے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر ان میں وصیت نہیں کر سکتا۔ وصیت یہ ہے کہ اتنا مال مسجد پر خرچ کر دینا، اتنے مدرسے پر خرچ کر دینا، اتنا فلاں غریب کو دے دینا، جو بھی جائز قسم کی وصیت ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگاروں کے ذمہ اس وقت لازم تھا۔ فمن بدلہ، پس جس نے وصیت کو بدل دیا، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ اس نے اس کو سن لی بات، فإنما اسمہ، پس پختہ بات ہے اس کا گناہ، علی الذین یبدلونہ، ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اس کو بدل دیا۔ مثلا وصیت کرنے والے نے وصیت کی، یہ رقم تم نے مسجد یا مدینی مدرسہ پر لگانی ہے، لیکن پچھلوں نے مشورہ کیا کہ ہماری گلی بڑی خراب ہے، اس پر لگا دو، یا ہمارا راستہ بڑا خراب ہے، اس پر لگا دو، یا بیت الخلاء کی ضرورت ہے تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس پر لگا دو۔ اس کے مجاز نہیں ہے، یعنی اس نے جو وصیت کی اس کو بدلنے کے مجاز نہیں ہے۔ مسجد کا ہے تو مسجد میں لگاؤ، دینی مدرسے کا ہے تو دینی مدرسے پر لگاؤ، قبرستان کے لیے وصیت کی ہے تو قبرستان میں لگاؤ، یتیم خانے کے لیے کہا ہے تو یتیم خانے میں لگاؤ۔ جو جائز کام اس نے کہے ہیں تم ان کے بدلنے کے مجاز نہیں ہو۔ اسی کا ذکر ہے کہ فمن بدلہ، پس جس نے اس وصیت کو بدل ڈالا، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ اس نے سن لی تھی، فإنما اسمہ، تو بے شک اس کا گناہ، علی الذین یبدلونہ، ان لوگوں کے ذمے ہے جنہوں نے اس کو بدلا ہے۔ ان اللہ سمیع، بے شک اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے، علیم، اور تمہارے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔
فمن خاف من موس جنفن، پس جس نے خوف کیا وصیت کرنے والے سے کجروی کا، مثلا جہالت کی وجہ سے تیسرے حصے سے زائد میں وصیت کر گیا، اور اسمن یہ گناہ کی وصیت کی، جیسا کہ اوکاڑا کے قریب ایک بوڑھے نے فوت ہونے سے پہلے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کنجریاں بھی ناچیں گی، کنجریاں یعنی کہ گانے والے ناچنے والے بھی ناچیں گی، بانڈ بھی گائیں گے، ڈھول بھی باجے بجے ہوں گے، اور اس کام کے واسطے اس نے رقم بھی مختص کر دی، اور یہ خبر باقاعدہ اخبارات میں آئی تھی۔ ایسے جاہل لوگ بھی موجود ہیں، اگر ایسی ناجائز وصیت کو بدل دے تو اس بدلنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ جس طرح فقہائے کرام فرماتے ہیں اگر کوئی وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد تم نے مولوی قاری بلا کر قرآن پڑھانا ہے، اور کچھ رقم مختص کر کے کہے کہ یہ ان کو دینی ہے، تو یہ وصیت باطل ہوگی، کیونکہ میت کے لیے اگر قرآن شریف اجرت پر پڑھا جائے تو پڑھنے والا بھی گنہگار اور پڑھانے والا بھی گنہگار، اور اس کا ثواب بھی باطل ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پس وہ جس کی وصیت کی گئی ہے وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے، یعنی رقم کو اچھی طرح اچھی جگہ پر خرچ کرے۔ فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔